السلام علیکم، میں ہوں ارینا فاروق شیخ اور عید کے بعد ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید کی چھٹیاں اچھی سکون والی گزری ہوں گی۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کی، کیونکہ سیاسی میدان بڑا گرم ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گہما گہمی اور گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے ہیں سنڈے کو، یعنی 7 جون کو۔ اس کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت بڑا آن نظر آ رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابات گلگت بلتستان کے، لیکن ذکر ہو رہا ہے وہاں پر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی کا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق، نون لیگ کے رہنما، انہوں نے جب اسکردو میں ایک تقریب سے خطاب کیا، یہی انتخابات کے سلسلے میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کراچی، پشاور اور لاہور کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کراچی بدقسمتی سے گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، لیکن پنجاب کے اگر کسی بھی شہر جائیں تو آپ کو تبدیلی صاف نظر آئے گی۔ یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے صوبوں کا، ان کی کارکردگی کا، حکومتوں کا، اور اس کو انتخابی بیانی کے طور پر عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اینڈ آف کورس گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کیا دیگر صوبوں سے جو موازنہ کیا جا رہا ہے یہ نون لیگ کے انتخابی بیانیے کو مضبوط کرے گا؟ اس سوال سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اور محمد سرفراز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل صاحب، سر آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا، سر ماضی میں ہم نے ویسے تو دیکھا ہے کہ جی بی کے انتخابات میں وفاق میں جس کی ہوا ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، بٹ یہاں پر سچویشن بڑی دلچسپ اس لیے بھی کہ پنجاب کی کارکردگی، ایک صوبے کی کارکردگی سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سچویشن کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ جائز طریقہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کا جائزہ اور کمپیریٹیو جائزہ جو ہے وہ پیش کریں، اور پہلے سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ کا اور پنجاب کا اور خیبر پختون کا آپس میں یہ تقابل ہوتا رہتا ہے۔ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ بھی کبھی پشاور پر کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہیں، کبھی سندھ کے ساتھ کرتی ہیں۔ سندھ والے بھی کبھی کبھی صحت کا حوالہ دے کر پنجاب سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ یہ تو ایک صحت مند مقابلہ ہے اور جو ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ عوام کے مفاد میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر سہولیات ملیں، صفائی ہو اور صحت اور تعلیم کے معاملات حل ہوں۔ اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ یہ مقابلہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے پاس لیکن جب معاملہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور میرا خیال ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں خبر یہ آپس کے مقابلے کی نہیں ہے، خبر تو وہاں یہ ہے کہ کیا سب کو فیئر چانس دیا جا رہا ہے، کیا گلگت میں کیا سب کو فیئر چانس مل رہا ہے، اور اگر فیئر چانس نہیں مل رہا تو اس میں کیا رکاوٹ ہے، اور پھر اگر ہم نے الیکشن ہی کروانے ہیں اور پھر اس پر پھر سوال اٹھنے ہیں کہ یہ کتنے جو ہے شفاف ہیں اور کتنے شفاف نہیں ہیں، تو پہلے اس کو انشور تو کیا جائے کہ بھئی یہ ان کی جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو سب مانیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان ہو گیا، آزاد کشمیر ہو گیا، یہ بڑے سینسٹیو علاقے ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ بھی بڑا نازک ہے، کیونکہ دونوں کشمیر کے معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب اس طرح کی بات وہاں بھی جائے گی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بٹھا کے پہلے سے یہ انشور کیا جائے، اور اگر ان کو کوئی شک ہے کسی بات پر تو اس کو ابھی سے یقینی بنایا جائے۔ تو کیونکہ اس طرح سے کرنے سے بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات کئی چیزیں تو خود ساختہ ہوتی ہیں، وہ پالیٹکس کے لیے کی جاتی ہیں، کچھ جینون بھی ہوتی ہیں، تو تاکہ وہ جو جینون ہے ان کا مسئلے کا حل نکل سکے، اور جو خود ساختہ ہے ان کی خود بخود موت ہو سکے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے دنیا میں مسائل حل کرنے کا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ صحت مند مقابلہ جو آپ نے سوال کیا وہ تو ہونا چاہیے، لیکن ایسا مقابلہ کہ جس پہ کل کو پھر سوال اٹھے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلیم صافی صاحب، سر ماضی میں ہم نے دیکھا گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر کی پوزیشن ہے، بڑا ڈرامہ بھی اس کے اوپر ہوا، پھر
2023 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ایک چیف منسٹر چلے گئے دوسرے آئے لیکن ان کی حکومت بھی ڈاوا ڈول تھی, پھر ایک کولیشن بنا. سر اس دفعہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں آپ کی ان سے کیا توقعات ہیں, اور کیا گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں وہ کارکردگی اس بیانیے کے اوپر چلتے ہیں یا پھر یہاں حالات و واقعات اور لوگوں کی خواہشات مختلف ہیں؟ دیکھیے, جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے فرمایا کہ وہ انتہائی حساس علاقے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ حساس علاقے ہیں بلکہ اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے یہ بھی نہایت حساس وقت میں ہو رہا ہے. اس لیے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, کیونکہ تحریک انصاف اور اس طرح بعض جماعتیں یہ شکوہ کر رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے. تو اگر الیکشن کو پہلے سے متنازعہ بنا دیا جائے تو میرے خیال میں نہ یہ پاکستان کے حق میں ہے اور نہ یہ گلگت بلتستان کے حق میں ہے, اور لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مرضی کے نمائندوں کو منتخب کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے اور گلگت بلتستان کے لیے بھی بہتر ہے. میں تھوڑا سا آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس سے متعلق عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ موازنہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپیریٹیولی پنجاب میں گورننس وہ بہتر ہے, اور سندھ میں یہ بات بھی بالکل عیاں ہے کہ کراچی کے ساتھ وہ ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور جتنا فنڈز کا اور جتنا صوبائی حکومت کی توجہ کا کراچی مستحق ہے تو وہ کراچی کو نہیں مل رہا ہے. اسی طرح کرپشن کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ریشو پنجاب میں نسبتاً جو چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں یا جو سامنے آتی ہیں تو پنجاب میں نسبتاً وہ ریشو کم ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی زمینی حقائق ہے جس کی وجہ سے باقی صوبے وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکتے. مثلاً آپ خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں تو اس وقت خیبر پختونخوا کا مثلاً ایک تو نیٹ پروفٹ کے پیسے ہیں, وہ کب سے وہ تنازعہ مرکز کے ساتھ چلا آ رہا ہے, وہ اس کو ادا نہیں کیے جا رہے ہیں. جب فاٹا مرج ہوا خیبر پختونخوا میں تو وہ تقریباً 65 لاکھ کی آبادی خیبر پختونخوا میں اس کا اضافہ ہو گیا, لیکن ڈویزیبل پول میں خیبر پختونخوا کے حصے کا اضافہ نہیں کیا گیا. اسی طرح جو فاٹا مرجر کے وقت سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی میں یہ سفارش کی گئی تھی اور اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا تھا کہ 3% آف دا ڈویزیبل پول وہ مرج ڈسٹرکٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے خیبر پختونخوا کو دیے جائیں گے. آج یہ 8واں 9واں سال ہے اور اس کا ایک پیسہ بھی خیبر پختونخوا کو نہیں ملا, اور اب اس حوالے سے چیف منسٹر وہ کبھی پرائم منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں, کبھی فائنانس منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پنجاب کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ خاندان کہ جو اس وقت خیبر لاہور میں حکمران ہے تو وہی خاندان وفاق میں بھی حکمران ہے. بیوروکریسی میں اگر آپ دیکھیں, وفاق میں جو بیوروکریسی ہے اس میں پنجاب کا ایک واضح حصہ ہے, ان کی اکثریت ہے, ان کی سے بہت زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی ساخت کو, اس وقت پوری کابینہ میں وہ خیبر پختونخوا کے صرف ایک امیر مقام صاحب وزیر ہیں, اور وہ ان کو بھی جو محکمہ دیا ہوا ہے وہ نسبتاً کوشش کی گئی ہے کہ غیر اہم محکمہ دیا جائے, اور باقی کابینہ میں بھی پنجاب کا بھی نہیں بلکہ سینٹرل پنجاب کی وہ واضح اکثریت ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کا کہیں نہ کہیں سے پھر سپورٹ صوبوں کو مل جاتا ہے کہ جب آپ کی نمائندگی وفاق میں بھی زیادہ ہو, اور خود آپ کے پھر پاکستان میں جو فائنانس کمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ریسورسز آبادی کے حساب سے تقسیم ہوتے ہیں.
تو پنجاب ظاہری بات ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے تو زیادہ حصہ اس کو ملتا ہے، اور لیکن پھر پنجاب کے اندر بھی ہمیں یہ توازن نظر نہیں آتا کہ جو کچھ لاہور میں ہے وہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں نہیں ہے۔ تو یہ چند حقائق ہمیں سامنے رکھنے چاہیے کہ چونکہ باقی صوبوں کو وہ سہولت حاصل نہیں ہے جو کہ اس وقت پنجاب کو حاصل ہے، تو شاید اس لیے بھی پنجاب کی کارکردگی ہمیں بہتر نظر آتی ہے۔ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ، اور خاص طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترقی لاہور میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہے بنسبت پنجاب کے باقی شہروں میں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا آبزرویشن کیا ہے اس سلسلے میں؟ یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے کیا یہ درست ہے اور اس کا اثر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ میری دعا ہے کہ گلگت بلتستان میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، جو کہ ابھی تک جو باتیں سنائی دے رہی ہیں اس میں نہیں مل رہی، اور بڑا سینسٹیو صوبہ ہے اور بڑے سینسٹیو موقع پہ الیکشن ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ دوسری بات جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی کو حکومت ملے گی، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو حکومت ملے گی، شاید 28ویں آئینی ترمیم کا ان حکومتوں سے کوئی تعلق ہو، اس طرح کی اسلام آباد میں افواہیں ہیں، اور افواہیں خبریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ علیحدہ بات ہے، لیکن افواہیں اڑ رہی ہیں۔ تیسری بات، میں بہت سارے موقعوں پر اصول پسندی کا مظاہرہ کرنے والے سعد رفیق صاحب مرکز کو وہ زیر بحث نہیں لائے کہ ہماری مرکز کی کارکردگی دیکھیں، اور وہ پنجاب پہ گئے ہیں، میں حیران ہوں اس بات پہ بھی۔ لیکن موازنہ، جیسے پہلے دوستوں نے بھی کہا، موازنہ بنتا نہیں ہے، مانا کہ بدترین گورننس اور پرفارمنس کے مسائل ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی، لیکن موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ وہاں ہاؤس آف شریف کا چوتھا بندہ وزیر اعلیٰ ہے، راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی ہے ہاؤس آف شریف کی پنجاب پر، اور کوئی خیبر پختونخوا سے خاص طور پر کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ خیبر پختونخوا کو تو صوبوں میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ لیکن سعد رفیق صاحب نے ادھوری بات کی میڈم شیخ، لاہور، کراچی، پشاور، میں مان لیتا ہوں لاہور بہتر ہے دونوں شہروں سے، مان لیتا ہوں، لیکن انہیں کہنا چاہیے تھا کہ لاہور یا پنجاب کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھو اپوزیشن کی صفائی ہماری دیکھیں، ہم نے کیسے صفائی سے اپوزیشن کا صفایا کر دیا، ہماری اپنے کرپشن کیسوں کی صفائی دیکھیں، آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، سب غائب، ہماری عدلیہ صفائی دیکھیں، ہماری صحافت صفائی دیکھیں، ہماری جمہوریت سے جمہور کی صفائی دیکھیں، ہماری ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کی بالادستی کی صفائی دیکھیں۔ اور سعد رفیق صاحب کو اسلام آباد، پنجاب، سندھ کے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے پہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھ لیں بھائی، اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے گلگت بلتستان والوں، ہمیں ہی ووٹ دینا، ورنہ فارم 47 لانا پڑے گا اور پھر آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ اور سعد رفیق صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ آپ آزاد کشمیر سے سبق سیکھیں، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم نے نہیں رہنے دی، آپ اپنے حالات سے سبق سیکھیں، یا گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم نے نہیں رہنے دی۔ اور سعد رفیق صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ پنجاب کی جہاں ترقی ہے وہاں مریم نواز صاحبہ کا گلف سٹریم جہاز دیکھیں، کتنا صاف ستھرا ہے، نواں نکور ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے اربوں روپے کے ذاتی تشہیروں بھرے اشتہارات کتنے صاف شفاف نظر آ رہے تھے اور آ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر۔ اور مریم نواز صاحبہ کے چارٹرڈ جہازوں پر اپنے چہتوں کے ساتھ دورے دیکھیں، کتنی صفائی سے وہ جاتی ہیں اور کتنی صفائی سے واپس آتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے اربوں روپے کے منصوبے اپنے اور اپنے والد کے نام پر دیکھ لیں، اور پنجاب بیوروکریسی کو اربوں کی روپے کی نئی گاڑیاں اور پٹرول دیکھ لیں، تعلیم کا کتنا صفایا کر دیا ہم نے پنجاب سے، صحت کا کتنا صفایا کر دیا عام آدمی کے لیے پنجاب میں، کسان کس طرح صفائی سے رل گیا ہے۔ اور پھر سعد رفیق صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا، آخری بات میڈم شیخ، کہ ملک پر دیکھو کتنی، ہمارا کوئی نظریہ کامن نہیں، ہمارا کوئی اصول نہیں ہے، ہم کوئی آگ اور پانی ہیں، لیکن دیکھیں کتنی ہم نے صفائی سے 2 خاندانوں کی پاکستان پر حکومت ہم نے قائم کر دی ہے۔ ایک خاندان کا صدر ہے، دوسرے خاندان کا وزیر اعظم ہے، ایک خاندان کی خاتون اول ہے، دوسرے خاندان کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ایک خاندان کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے، دوسرے خاندان کا وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھتا پرنس چارمنگ انڈر ٹریننگ بلاول بھٹو۔
اور آخری بات سعد رفیق صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ 8ویں بار گلگت بلتستان والوں ہم پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں. قرضے ریکارڈ ساز, غربت ریکارڈ ساز, میں بے روزگاری ریکارڈ ساز, ٹیکس ریکارڈ ساز. عوام کے پاس بنیان بھی ہم نے اتار لی, اب دھوتی میں عوام ہے, اور اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو بنیان ہم نے آپ سے اتارنی ہے اور آپ کے ساتھ جو ہم نے کرنا ہے, کیا آپ بھی باقی ملک کی طرح جینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں اور 2 خاندانوں کی بادشاہت قبول کر لیں, یا اگر آپ نے کچھ 19-20 کیا تو پھر کرنا تو ہم نے وہی ہے جو ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. تو سعد رفیق صاحب نے بات ٹھیک کی لیکن بات ادھوری کی. مکمل بات ان سے مجھے توقع ہے کیونکہ وہ مکمل بات کیا کرتے ہیں اکثر اوقات, تو مکمل بات کیا کرتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات کیا آپ نے. اس کا نا میں ذرا فالو اپ بھی آپ سے, لیکن پہلے محمل کی رائے شامل کرتے ہیں. محمل, آپ اتفاق کرتی ہیں بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی کہیے گا, یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب لوگ کہیں نہ کہیں فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, اور کارکردگی کے بیانیے کو یا کارکردگی کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں ان کی حکومتیں؟ دیکھیں علینا, یہ الیکشنز کوئی کراچی یا سندھ کے اندر نہیں ہو رہے, یہ کوئی صوبائی الیکشنز پنجاب کے نہیں ہو رہے کہ جس کے اندر جو ہے کارکردگی کے اوپر وہ بات کی جائے. وہ ایسے صوبوں کے اندر اگر ہو رہا ہوتا تو پھر شاید اس کا کوئی جو ہے رزلٹ بھی آتا. لیکن گلگت بلتستان کو سمجھنا چاہیے ہمیں, اور یہ کہ ادھر جو ڈیبیٹ ہے, ادھر جو الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, وہ کس چیز کے اوپر ہو رہے ہیں؟ وہ بیسکلی رائٹس بیسڈ ایشوز کے اوپر ہو رہے ہیں. وہاں پر لوگوں کی ادھر کے جو الیکشن بھی جو لڑ رہے ہیں, ان کی عدلیہ کی بھی, ان کی پبلک کی بھی فیڈرل گورنمنٹ سے گریونسز ہیں, اور بڑی جینون گریونسز ہیں. اور بلکہ یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ ادھر پہلے بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں بھی پروٹیسٹ ہوئی تھی جو ان کے حقوق کے لیے ہی ہوئی تھی, ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے ہوئی تھی, تو ایسی چیزیں گلگت بلتستان میں بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ان کی 2-3 چیزیں ہیں لینا. پہلی چیز تو ان کی یہ ہے کہ جو ان کا سٹیٹس ہے, کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے, وہ کیونکہ ویگ ہے, تو اس کے اوپر وہاں پر ایک ڈیبیٹ بھی ہے, ایک ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ اس کو آپ سیمی پروونشل جس طرح انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس کو آپ یا تو پراپر آپ کر دیں, اس کو پروونشل سٹیٹس دے دیا جائے. اچھا, وہ بھی اس پہ کوئی نہیں. پھر دوسری چیز ان کی عدلیہ, علینا عدلیہ کو جس طریقے سے وفاق سے اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں, اس کے اوپر بھی ادھر ایک جینون یہ گریونسز ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ کیوں نہیں یہ چیز کر سکتے, بجائے اس کے کہ یہ وفاق سے چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو کر آتی ہے. تو یہ بھی ان کی ایک گریونس ہے, اور بھی ان کی اس طرح کی گریونسز ہیں. پھر دیکھیں, جب تک یعنی پی ایم ایل این ویسے ٹھیک ہے وہ وفاق کے اندر ان کی حکومت ہے, لیکن وہاں پر ادھر کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پی ایم ایل این کی حکومت ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فوائد نہیں اس چیز کے ہوئے, یعنی کہ کوئی میننگ فل ریفارمز نہیں ہوئی, یا ہماری ڈیمانڈز کے اوپر فیڈریشن کی طرف سے کوئی ہے وہ غور نہیں کیا گیا. تو یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک علینا یہاں پر بات ہوئی کہ یہ حساس, کیونکہ obviously علاقہ ہے آزاد کشمیر سے بھی ریلیٹڈ اور سارا کچھ, تو اس کی وجہ سے بالکل ایسے حساس علاقوں کے اندر تو آپ کو ان ڈیمانڈز کو بہت سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ ان کو ڈسمس کر دیں یا آپ اگنور کر دیں یا آپ ڈیلے کریں. کیونکہ دیکھیں علینا, ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی جب یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی تھی اور وہاں پر جو پروٹیسٹ ہوئے تھے, اس کے اندر کچھ شر انگیزی بھی ہوئی تھی اور وہ عناصر اس طرح کے شامل تھے. تو جو فائدہ اٹھاتے ہیں, ایکسپلوئٹ بھی ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, بہت ضروری ہے. یہ جو ہرڈلز, کیمپین ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی فریلی جو ہے وہ کیمپین نہ کر سکے, لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایسے علاقوں کے اندر تو ویسے ہی انشور کرنا چاہیے کہ الیکشنز بھی غیر متنازع ہوں, اور پھر یہ کہ جو ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اسمبلیوں میں آئیں وہ وہاں کے لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس کر سکیں, اور وفاق بھی ان گریونسز کو ایڈریس کر سکے بیفور اس کے کہ کوئی اس چیز کا فائدہ اٹھائے. تو میرے خیال میں اس بیانیے سے یا اس موازنے سے کہ ہم نے, کیونکہ دیکھیں گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ کوئی یہ انفراسٹرکچر یا گڈ گورننس یا یہ والی چیزیں نہیں ہیں, ان کا ایشو ان کی اپنی ڈیمانڈز ہے. سو آئی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ کو, اور خاص طور پہ نون لیگ کو, اگر سعد رفیق صاحب وہاں گئے, باقی بھی جو اس طرح جو سعد رفیق صاحب جو بات کریں, تو ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کے عوامی نمائندے کیا چاہتے ہیں, اور اس چیز کو جو ہے فلفل کرنا چاہیے. اچھا, میں ایک بات, کیونکہ محمد نے بات کی ہے کانسٹیٹیوشنل اس کی الگ پروونشل اسٹیٹمنٹ یا سیمی پروونشل اسٹیٹمنٹ دینے کی, کیا یہ ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز کا حصہ نہیں ہے
जिसकी वजह से हम ये अभी तक डिमांड पूरी नहीं कर पाए? पैनल में से जो भी इसके ऊपर इलैबोरेट करना चाहे। नहीं, ये बात साफी साहब पे करवाएं। अच्छा, महमल कुछ ऐड करना है? महमल बात कंप्लीट कर ले। मैं आपको ये कह रही थी कि देखिए बिल्कुल ये क्योंकि कश्मीर की वजह से है, और हम तो इस चीज को एक्चुअली जो इंडिया ने जो आर्टिकल 370 वाली चीज एग्जैक्टली, तो हमारी पोजीशन उसकी वजह से है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी उनके मामलात हैं, आप आईनी और कानूनी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इसको बैठकर जो है, और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो हमारी ऑब्लिगेशंस है उसके तहत इसको बैठ के, लेकिन ये उनकी ग्रीवेंसेस में है, मैं आपको ये तारीख आती है, तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करना जरूरी, क्योंकि ये हिसास इलाका है। तो इस हिसास इलाके को कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको चीजें नहीं मिल रही या उनको एहसास महरूमी नहीं होना चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ कि उनके लोगों के साथ बैठकर आप इस चीज को रिजॉल्व करें। मैंने ये नहीं कहा कि उनको आप क्या स्टेटस दे, मैं ये कह रही हूँ कि उनके डिमांड्स क्या है, और ये कि आप उनके साथ बैठकर उनके हकीकी रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस चीज को तय करें। ठीक है जी। सलीम साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए उसमें मैं तो ख़ुद इस दलील से एग्री नहीं करता कि इसके नतीजे में कश्मीर पे हमारा केस कमज़ोर हो जाएगा। ये हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक थ्योरी निकाली हुई है और पिछले कई सालों से हम उस पर अमल पैरा है, और जब आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में उसको आईनी स्टेटस देने की कोई बात होती है तो उसमें ये दलील दी जाती है कि उससे हमारा कश्मीर का केस कमज़ोर हो जाएगा। अब मैं समझने से कासिर हूँ कि कैसे कमज़ोर हो जाएगा हमारे यहाँ, तो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसको अपनाने से हमारा केस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आपका मुतनाज़िया ज़मीन हो तो जो हिस्सा आपके हिस्से में आ जाता है, जो इलाका, तो हम फ़ौरन उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं या उस पर कोई बुनियादें खोदते हैं ताकि उस पर मेरी मलकियत मुस्तहकम हो जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि हम अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पाकिस्तान से मुस्तफ़ीद करवाएं, तो उससे कश्मीर का केस मजबूत होगा, ना कि कमज़ोर होगा। सर लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये पेश किया जाता है कि इससे मुराद ये होगा कि फिर जो इंडिया के हिस्से में है वो उसके साथ जो करना चाहें वो कर लें, अगर हमारे पास जो है हम उसके साथ जो करना चाहते हैं। और प्लेबिसिट के ऊपर भी साफी साहब वो कहते हैं कि ये इम्पैक्ट करेगा अगर इसका स्टेटस, मतलब जो ऑफिशियल मैं आपको कह रही हूँ। नहीं, इसमें असल में एक तो ये है कि हम जैसे तालिब इल्म तो ये गुजारिश उस वक्त से कर रहे थे कि जबकि हिंदुस्तान ने वो कदम नहीं उठाया था और उसने मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तब्दील नहीं किया था। अब अगर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इससे उनकी बात में मज़ीद वज़न आ जाएगा हिंदुस्तान के, और ये एक राय बन जाएगी कि जी हमने जैसे खुदा न खास्ता तस्लीम कर लिया कि जी वो कश्मीर उनका होगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक और मसला अलबत्ता जो मुझे उससे भी बड़ा नज़र आता है वो सामने है, लेकिन वो ये मसला है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान उनका हिस्सा है और वो एक अलग इकाई नहीं होनी चाहिए, और उसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ ही होना चाहिए। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने आप को एक अलग इकाई समझते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर इसको तरजीह दी जाए और वहाँ के हकीकी नुमाइंदों के साथ बैठ के बात की जाए तो इन तमाम रुकावटों को दूर किया जा सकता है और इस मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये है कि हम उसको भूल चुके होते हैं, सालों के सालों हम इन दोनों इलाकों को, अब मसलन ये कुछ तो इंतजामी चीज़ें हैं। आपने बहुत वज़नी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हकीकी नुमाइंदे। हम हमेशा से ना, एक सेकंड, हमेशा से तासुर ये रहा है कि जो विफाक में जिसकी हुकूमत होती है, जीबी में भी उसी की हुकूमत बनती है। लोग कहते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने 2000 में भी देखा, 2023 में भी फिर इस तरह से देखा।
لیکن سہیل وڑائچ صاحب کیا واقعی میں یہ فینومینا یہاں پر اپلائی کرتا ہے یا پھر یہ جو حقیقی نمائندوں کی بات ہو رہی ہے یہ مقبولیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں؟ کیا فینومینا یا کیا ہوا وہاں پر ٹرینڈ کیا ہے؟ نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم ماضی کے الیکشنز کو دیکھیں تو وہ تو یہی ہوتا ہے کہ چونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً اسی کے مطابق ریزلٹس آتے ہیں اور شاید اس میں یہ سہولت بھی موجود ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے کام ہو جائیں گے سارے، چونکہ فنڈنگ یہاں سے ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، تو آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو تو ان کا فائدہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جڑے رہیں. لیکن یہ کوئی اصول تو نہیں ہے نا، وہ پولیٹیکل ٹرینڈز ہوتے ہیں، اسی طرح مطالبات ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر ریزلٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو میں نے تو وزٹ کیا تھا تو وہاں ہر تقریباً شخص میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ اپنے آئینی جواز کا اور پاکستان کے ساتھ جڑنے کا ہے. یعنی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے ہاں کبھی سندھ میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں کہا جاتا ہے ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو نہ آپ ان کی بات مانتے ہیں نہ ہماری بات مانتے ہیں، تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کو خاص کر یہ دو ایشوز جو ہیں، ایک تو یہ آئینی ان کا جو حق ہے اور پھر اسی طرح ان کا کورٹس کا جو حق ہے، یہ ان کے بڑے مسائل ہیں. اور جو جنرلی دیکھیں وہاں پہ بھی آزاد کشمیر کی طرح وہاں پہ جو لوگوں کو آٹا فراہم کیا جاتا ہے، گندم فراہم کی جاتی ہے، سستی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. ابھی کچھ فلائٹس بھی اب شروع ہوئی ہیں، کچھ بہتر ہوا ہے، روڈ کا نیٹ ورک بھی بہتر ہوا ہے، ٹورزم بہت بڑا ہے. لیکن کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ جو سیاسی نقطہ نظر ہے، اگر ہم نے یہ الیکشن بھی اس میں سیاسی نقطہ نظر نہ آنے دیا یا ڈائیورسٹی جو ہے وہ نظر نہ آئی، تو اس سے پھر ایک پہلے سے مسموم فضا ہے پاکستان کی اور کئی سالوں سے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو یہ مزید اس میں ایڈ کرے گا. اس کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کرتے جائیں تاکہ مسئلے اکٹھے نہ ہوں، اور وہ مسئلے پھر جب بہت اکٹھے ہو جائیں تو ان کا حل کرنا بھی مشکل ہو جائے. بالکل صحیح. صافی صاحب آئی انڈرسٹینڈ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بھٹی صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں پہلے، پھر آپ کے پاس آتی ہوں میں. پلیز ذرا جلدی اب وائنڈ اپ کریں گے تاکہ اگلے سوال کے اوپر بھی جا سکے. بس چھوٹی رکھنی ہے سب نے اب بات. بھٹی صاحب. میڈم شیخ دو باتیں اور دو جملوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بار ایسی فضا نہیں ہے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کہ جہاں جو مرکز کی حکومت وہاں ہم ان کے ساتھ چلیں گے. فضا چینج ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی دونوں طرف حکومتیں تھیں، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنوا کر ان کی حکومتیں ختم کی گئیں، اور اب بھی اگر فیئر الیکشن ہوں گلگت بلتستان میں تو پی ٹی آئی جیتے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں گلگت بلتستان کے جینون مطالبات ہیں، اور جو ان کے اپنے آئین کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس حوالے سے، وہ ان پر کم از کم ان کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ تو شروع کریں، جینون طریقے سے ان کی باتیں تو سنیں. ویسے ٹیکنیکلی تو الیکشنز اسی لیے ہوتے ہیں نا تاکہ عوام کے جو نمائندے ہیں، جیسے صافی صاحب نے ابھی کہا حقیقی نمائندے، وہ سامنے آئے، ان کی گریوینسز سامنے آئے. بٹ اٹس ویری سرپرائزنگ کہ ہم الیکشنز کے دوران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مسئلے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے. صافی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو جو سہیل صاحب کی بات تھی کہ دیکھیں وہ خود آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے وجود کا حصہ بناؤ اور ہم اس میں اگر مگر کرتے ہیں. لیکن ایک اور زیادتی جو ہماری طرف سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے، دیکھیں اس وقت وہاں پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی، یہ آزاد کشمیر میں بھی اور یہ گلگت بلتستان میں بھی، وہ
یہاں سے جاتا ہے زیادہ تر، بلکہ ہمارے صوبے سے ہی اس کو بھیجا جاتا ہے، اور یا پنجاب سے جاتا ہے یا کسی اور جگہ سے جاتا ہے۔ ہمارا یہاں کا افسر وہاں پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی لگ سکتا ہے، لیکن گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا افسر جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پھر وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں لگ سکتا۔ تو یہ کم از کم ان کی اپنی بیوروکریسی اب اچھی خاصی کافی بن گئی ہے، تو ان کو دوسرے صوبے سے جانے والے لوگوں سے چلانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ ان کے اپنے مقامی بیوروکریسی کو توجہ دی جائے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میرا خیال ہے ہم اس کے اوپر اس کے اوپر نا الگ سے، کیونکہ اب تو پورا ہفتہ ہی یہ چلے گا، تو ہم کل پرسوں ایک الگ سے بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ رکھتے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، کہاں کہاں پہ رہتی ہے۔ محمل کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے، ان کا جی ایک جملہ لے لیں۔ لینا صرف میں نے یہ کہنا تھا کہ جو بات ہو رہی ہے نا حقیقی نمائندوں کی، جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ، ان لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو بلا کر اکٹھے بٹھا کر، اور آپ جو ہے یعنی کہ جو لیگل سٹیٹس کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں، صافی صاحب نے بھی بات کی، جس طرح ان کے اپنے لوگوں کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں، آپ ان کو انٹرنیشنل لا کے مطابق اور اس چیز کا جیسے میں نے کہا ریزالو کریں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا آزاد کشمیر پروٹیسٹ ہوتی ہے، انڈین میڈیا اٹھاتا ہے، آپ دیکھیں جی بی میں کوئی چیز ہوگی، انڈین میڈیا اٹھائے گا، پھر شہر پسند عناصر جو اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کیوں یہ موقع دے کسی کو اپنے دشمنوں کو؟ اس لیے بہتر ہے یہ اپنے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان کو بٹھائیں اور یہ معاملات جو ہے ایز سون ایز پاسبل ریزالو کریں۔ جتنا ڈیلے کریں گے یہ چنگاری جو ہے پھر وہ بڑھتی جائے گی، اور اگر ان کے حقیقی نمائندے نہیں الیکٹ ہوتے لینا، تو اس کی جو محرومی ہے یہ بھی بہت دور تک چلے گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اچھا، ایک اور یہ جو افواہ قیاس گردش کر رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کی کوئی سیٹلمنٹ ہے جس کا ان الیکشن سے تعلق ہے، سہیل صاحب کیا آپ کے علم میں ایسا کچھ ہے؟ کیا واقعی میں ایسی کوئی بارگیننگ یا آفر آن دا ٹیبل ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ 28ویں ترمیم کا پہلی تو بات ہے کہ ابھی تک نہ کوئی مسودہ آیا ہے، نہ ابھی تک یہ کلیئر ہوا ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ سمجھے ایک واہمہ ہے یا ایک تھیوری ہے، اور اس تھیوری میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے یا اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے، تو میرا تو یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ جو حکومت اور یہ جو کولیشن بنی ہوئی ہے نا آج تک یہ قائم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چل چکا ہے ماضی کے تجربات سے کہ اگر ایک اینٹ ہلی نا تو پھر عمارت رہنی نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی ہل گئی تو پھر نون بھی نہیں چلنی، اور پھر جو اتحاد ہے وہ بھی ٹوٹ جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس لیے سارے بڑا محتاط ہے، تینوں فریق جو اس میں میجر ہیں وہ تینوں بڑے محتاط ہیں، اور وہ چاہے جو بھی ان کے اندر عزائم ہیں یا خواہشات ہیں اس کو بڑے طریقے سے اظہار کر کے، اور وہ فوراً یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اگلا ناراض ہو جائے یا اس کی مرضی کے خلاف اس کو کریں، تو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پھر فائدہ ہوگا، پھر کسی تیسرے فریق کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ابھی 28ویں ترمیم میں کوئی نئے صوبے بننے لگے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی میجر NFC میں کوئی میجر ترمیم ہونے لگی ہے۔ آج بج کے بلاول بھٹو نے وہاں جو تقریر کی ہے تازہ جو آئی ہے وہ تو بڑی دلچسپ ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو یہ جو بے نظیر انکم کا پروگرام ہے یہ بھی صوبوں کو دینے کی ہم مخالفت کریں گے۔ تو گویا پہلے سے بھی ان کا پہلے وہ کہتے تھے کہ NFC دونوں کے اتحاد والی آپ نے بات کی ہے نا، یہ تو آپ نے پینڈوراز باکس کھول دیا سر۔ میں بریک پہ جانے والی تھی، اس کے اوپر تو میں رک گئی ہوں، کیونکہ تنقید تو سب سے بڑی یہی ہو رہی ہے نا ان دونوں جماعتوں کے اوپر کہ آپ اپنی سپیس کنسیڈ کیے جا رہے ہیں سیاسی، اور آپ اپنے جو اختیارات ہیں وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقت کو دیے جا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ دونوں آپس میں اکٹھ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ نقصان ہے الگ ہونے میں فائدے سے زیادہ؟ دیکھیں نا، دنیا میں جب بھی کوئی تین لوگ ملتے ہیں، کوئی آپس میں اتحاد کرتے ہیں نا، تو ایک تو ان کا منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا ایک مخالف ہوتا ہے جس کے خلاف وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ایک طرف ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم الگ الگ ہوتے ہیں تو بینیفیشری کوئی اور ہوگا اور نقصان دہ ہم ٹھہریں گے۔ تو اس لیے یہ اتحاد اس وقت تک قائم رہے گا
जब तक कि जो बेनिफिशरी है इनको ये नहीं लगता कि बेनिफिशरी जो है उसको फायदा पहुंचने में इन्हें कोई नुकसान ज्यादा है, तो ये तब होगा, ये मायदा तब टूटेगा, कोलिशन तब टूटेगी जब ये समझेंगे कि बेनिफिशरी को फायदा भी हो जाए तो हमें भी फायदा होगा। और ये बेनिफिशरी एक सियासी कुव्वत है जी, सियासी कुव्वत है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इमरान खुल के मैं कह देता हूँ कि इमरान खान को अगर इमरान खान के बेनिफिट के साथ साथ इनको भी कोई बेनिफिट मिलेगा तब तो जाहिर है ये आपस में लड़ पड़ेंगे। अगर बेनिफिट उसको मिल रहा है तो और इनको नुकसान हो रहा है तो ये कैसे करेंगे? ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सर ये इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, अगेन पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, 2 आईनी तरमीम और इतना कुछ करने के बावजूद अगर अभी भी ये डर मौजूद है या अभी भी ये एहतमाल मौजूद है तो फिर इसको कैसे ताबीर किया जाए, कैसे तज्जिया तबसरा किया जाए? इसी से जुड़ा खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन चल रही है वो है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिससे बताया जा रहा है कि एक अच्छी खासी तादाद में अरकान गैर हाजिर रहे। कुछ लोग 25 से ज़ायद दावा करते हैं, कुछ तो इसकी तादाद 30 से ज़ायद बताते हैं। अब ये जो अरकान हैं ये बताया जाता है कि पार्टी क़यादत से शदीद नाराज़ हैं और इससे आगे की खबर ये भी कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कमेटी भी कायम कर दी है इन नाराज़ अरकान को मनाने के लिए असद कैसर की सरबराही में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इम्कान ये है कि नाराज़ अरकान कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं और इससे खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दर्जा हरारत तेज़ हो सकता है। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की गुंजाइश है? ये अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर आपके ज़राए क्या कहते हैं और आपका तज्जिया क्या है? पहली बात तो वही है मैडम शेख के ब्रूटस भी काम दिखा रहे हैं, रंग नंबर भी रंग जमा रहे हैं और अलीमा खान साहबा भी वक्तन फ़वक्तन अपना हिस्सा डाल रही हैं इन इख्तलाफात में। 2 वाज़े ग्रुप हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, एक है अली अमीन गंडापुर ग्रुप और एक है सोहेल अफरीदी ग्रुप। और शफ़ी जान साहब के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 8 MPA हैं जो नाराज़ हैं, जो रह गए हैं, बाकियों को मना लिया गया है। लेकिन ये कोई नज़रियाती या ये कोई असल PTI के लिए या ये कोई इमरान खान की रिहाई के लिए या ये कोई पार्टी की बेहतरी के लिए या ये कोई सूबे के गवर्नेंस परफॉर्मेंस मसाइल के लिए या ये कोई उसके लिए कोई भी नहीं काम कोई नाराज़। ये सारे वो लोग हैं, कुछ तो हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हैं, उनके जाने पर नाखुश हैं, कोई 8-10 लोग हैं। बाकी जो हैं इस मरतबा जब काबीना में तोसी नहीं हुई तो उनको वजारतें नहीं मिली। वो वजारतें चाहते हैं, वो अपने काम चाहते हैं, वो ओहदे चाहते हैं, तो उनको मनाया जा रहा है। बैरिस्टर गोर और असद कैसर साहब मिशन पर काम कर रहे हैं और चूँकि इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, ऊपर से बजट आने वाला है तो इसलिए भावता वो बढ़ा रहे हैं, तो इनको मना लिया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक उनको पता है कि नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे अच्छा। तो खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी तौर पर उनकी मौत होगी, तो वो भावताव कर रहे हैं, भावताव करेंगे। सलीम साफ़ी साहब आपकी क्या राय है? जी मेरा भी यही ख्याल है कि ये ना कोई नज़रियाती इख्तलाफ है और ना कोई इसकी गहरी सियासी जड़ें हैं, बल्कि ये चूँकि काबीना में तवसी हुई और जिन लोगों को वजारत की ख्वाहिश थी लेकिन उनको वजारत नहीं मिली, तो उन लोगों के उस टोले ने एहतजाज शुरू किया था और उसी को फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में इन लोगों की तादाद जो है वो 15 से 20 तक है, जिनमें से अक्सरियत को मना लिया गया है, कल रात तक उनको राज़ी कर लिया गया है और अगर एक आध बाकी भी हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। या इवन अगर ये 15-20 लोग भी नाराज़ रहें तो ये ना तो हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं, ना बजट पास करने में वहाँ PTI की इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कि बजट पास करने में अगर 20 लोग भी हो तो वो कोई रुकावट नहीं डाल सकते। तो मेरे ख़्याल में ये चंद लोगों का इख्तलाफ है और वज़ीर आला साहब खुद भी उनको मना रहे हैं और अब उन्होंने असद कैसर साहब को भी ज़िम्मेदारी दे दी है।
جب تک عمران خان کی حمایت حاصل ہے ان کو تو اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور اگر وہ حمایت حاصل نہیں رہی تو جس طرح علی امین صاحب ایک دن میں رخصت ہو گئے تو اسی طرح سہیل آفریدی صاحب بھی رخصت ہو جائیں گے. فی الحال ان کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے. سہیل ولایت صاحب، مجھے تو جو ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ یہ دراصل علامت ہے ایک بڑی بیماری کی جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. مثلا دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی بتایا اور صافی صاحب نے بھی بتایا کہ دو بندے گئے ہیں اختلافات ختم کرنے کے لیے، منانے کے لیے، بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب. اب پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بھی کیا سچے تحریک انصافی ہیں یا نہیں ہے. سہیل آفریدی کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ سچا تحریک انصافی ہے یا نہیں ہے، وہ ٹریٹر تو نہیں ہے. تو یہ جب تک اندرونی طور پر انتہا پسند جو ہوتے ہیں دنیا میں، کسی بھی پارٹی کے انتہا پسند، کسی بھی گروہ کے انتہا پسند، وہ اس پارٹی کو زندہ نہیں رہنے دیتے اس وقت تک جب تک کہ آخری بندہ نہ مر جائے. تو مجھے تو تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے جی. وہ اب آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب عمران خان کی چوائس، بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان کی چوائس، اسد کیسر صاحب عمران خان کی چوائس. لیکن جو پروپیگنڈا ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر کا پروپیگنڈا، چلو مخالف تو فضول لوگ ہیں وہ جو بھی کہتے رہے، جو خود وہ ان سب پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. اور جب اس طرح کی آپس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، اس طرح کے سوالات اٹھنے شروع ہو جائے، تو پھر یہ کتنی دیر تک چلے گا. اب ہر بندہ یہ یعنی چیئرمین سب سے بڑا عہدہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا، اور ان پر وہ الزام لگے ہیں جن پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ ملے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہ جناب ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو ڈیل کر چکے ہیں فلانا. تو یہ اس طرح کی جس پارٹی کے اندر یہ ڈسپلن ہی نہیں ہے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، تو جیسے اب خود بھٹی صاحب نے فرمایا کہ علیمہ خان صاحبہ خود ان اختلافات کو بڑھا رہی ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ بھئی ان کو تو اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، تو یہ رویہ جو ہے یہ پھر پارٹی کو ابھی تک آپ یہ سیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ ان کو ابتلا میں ہو گیا، آزمائش میں ہو گیا، اس کے نتیجے میں تو پارٹیاں جو ہیں وہ ایک بڑا ذمہ دار رویہ اپنا لیتی ہیں. محمود اچکزئی صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو، ان کو سٹرانگ کر کے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے سب، لیکن سارے لیڈر ہیں اور ہر لیڈر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ سچا لیڈر ہوں، میں صحیح لیڈر ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، باقی سب غلط کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو ایک لفظ کہہ دیا جائے تو یہاں پر آپ کو افسوس یہ ہے کہ جتنی فاشزم اس وقت اپوزیشن میں ہے، اتنی حکومت میں ہے، تو دونوں طرف سے سچ بولنا تو اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی جس کے بارے میں بھی بولیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس یا تو بکے ہوئے ہیں یا غدار ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ملک کی اصلاح کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور اپنی جو فریڈم آف تھاٹ ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہنا ضروری تھا. ایبسلیوٹلی. اچھا محمل، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، پھر I'll go to بھٹی صاحب. اچھا رینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ فارورڈ بلاک کی بات نہیں ہے، بیسکلی ایک ٹگ آف وار ہے اور اس کے کچھ ریزنز بھی ہیں. اچھا پہلے تو یہ کہ ایک تو خیر واٹس ایپ گروپ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو افریدی صاحب کی طرف سے کچھ جملے کسے گئے تو اس کے بعد پھر گنڈاپور صاحب نے اس پہ رسپونس. میں نہیں ہوں پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں، میں نے کہا سے رپورٹ کہ میں بھی نہیں ہوں. پارٹی کے اندر کے جرنیل نے پارٹی کے باہر کے جرنیل سے وعدہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے گرانے کا وعدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے بھی کہ اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ ادھر یہ چیزیں جو ہے وہ ذرا گرما گرمی ہوگی، بحث ہوئی، سارا کچھ ہوا. اب اصل میں لینا ہو کیا رہا ہے
देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह तो तब बनता है ना कि अगर आपने गवर्नमेंट गिरानी हो। ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ कोई उनके अपने पार्टी के लोग, इवन गंडापुर साहब भी जो है वो इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। जैसे ही उधर से आया था फैसला उन्होंने फौरन रिजाइन कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली उनको इसकी रिजेंटमेंट तो है, तो वो चीज चल रही है। असल चीज अलीना ये देखे, अभी आपने देखा होगा जो शेर अफजल मरवत साहब ने एक पिटिशन दायर किया, ठीक है ना, अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो ये अराकीन है वो एक तरह से हो सकता है कि उस पिटिशन की भी, जो कुछ पीटीआई के लोग ये समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कि उस पिटिशन की वजह से भी वो लॉयल्टी दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एफसीसी के अंदर इस तरह की जब पिटिशन गई है कि कन्विक्टेड आदमी फैसला नहीं कर सकता, और उसका एक प्रेसिडेंट जब पीटीआई ने मियां नवाज शरीफ साहब वाली वो पूरी चीज की थी, तो वो वाला एक प्रेसिडेंट भी है। तो इसलिए वो उनको लगता है कि हो सकता है कि अगर एफसीसी रिस्टोर कर दे ये पिटिशन, मतलब अगर ये हो जाए और उसके बाद फिर ये आगे अगर इस पे फैसला होता है, तो अगर गंडापुर साहब रिस्टोर हो जाएंगे तो फिर तो कोई लड़ाई तो नहीं होगी, वो तो एक कानूनी लीगल तरीके से कोर्ट की तरफ से चीज होगी। तो कुछ लोग अपनी लॉयल्टीज भी गंडापुर साहब को वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो मतलब आपके साथ है। अच्छा, दूसरी तरफ अलीना, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज्यादा बड़ा मसला है आई थिंक वो ये है कि मतलब गंडापुर साहब हो या सुहेल अफरीदी साहब हो, असल मसला खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का बहुत बड़ा मसला है कि वो टेररिज्म हिट एक सूबा है, ठीक है ना, उसका सबसे बड़ा मसला इस वक्त दहशत गर्दी का मसला है। अब वहां पर वो गंडापुर साहब हो, वो जो है अफरीदी हो या कोई और हो, वहां पर आप ये बताएं कि गवर्नेंस क्या हो रही है, क्योंकि वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर एक्चुअली लोग जा ही नहीं सकते, पुलिस की इतनी शहादतें हुई हैं वहां पर। जो ये लैक ऑफ गवर्नेंस और एक जो लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी है ना, खासतौर पे जो पीटीआई की लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी है रिगार्डिंग टेररिज्म एंड टीटीपी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हुए उधर उनको। अच्छा, ये जिसको आप लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी कह रही हैं और डिलीवर ना कर पाना बेसिकली हुकूमत का, इसको सोहेल बड़ाइच साहब कहते हैं एक रवैये का मसला है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखा गया। इरशाद भट्टी साहब की तरफ पॉइंट है। सॉरी, मैं सिर्फ इसमें एक चीज थोड़ी छोटी सी ऐड करूं, ये कि देखें दहशतगर्दी के मसले पे हमने पता है कि इधर एक है पीटीआई का अपना मसला, उनकी कंफ्यूज्ड पॉलिसी का मसला, लेकिन दूसरी तरफ ये कि सुहेल अफरीदी साहब जब से आए हैं उनको मौका भी नहीं मिल रहा कि वो गवर्नेंस कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब की जो है कि उनको छुड़वाना है। हालांकि देखें उनसे तो 6 महीने से मुलाकात ही नहीं किसी की, बड़ी अफसोस की बात है। तो वो बेचारे उन चीजों में बिजी है रादर देन फोकसिंग ऑन गवर्नेंस इन दिस प्रोविंस, उसकी वजह से भी जो है फायदे उठा सकते हैं, इश्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी है इस वक्त उनको फोकस अपनी गवर्नेंस पे करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की, ये उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनके लोग। भट्टी साहब, सुहेल बड़ाइच साहब ने बड़ा दिलचस्प नजरिया सामने रखा है। वो कहते हैं इंतहा पसंदारा रवैया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है, इसकी वजह से न सिर्फ उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि जब ऐसे रवैये पार्टीज़ के अंदर होते हैं तो पार्टीज़ अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। केस इन पॉइंट, जैसे अभी आपने ही बताया, अलीमा खान साहिबा भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? मैडम शेख, ये इंतहा पसंद रवैया पीटीआई में है क्यों? पीटीआई के अंदर कर लें, पीटीआई के बाहर कर लें, पीटीआई का दूसरी पार्टियों से जो गुफ्तगू पीटीआई की होती है, बयानात होते हैं, वो क्यों है? कभी इस पर किसी ने जाने की कोशिश की है? आप बता देना। इमरान खान से 6 महीने से मुलाकातें बंद हैं, जो इमरान खान का सियासी हक है, इंसानी हक है, बुनियादी हक है, कानूनी हक है। जब अली बिन गंडापुर हो या सुहेल अफरीदी हो, उनका पासपोर्ट हो मुअत्तल हो, जब वो अडयाला जेल के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा हो 4.5 करोड़ के सूबे का, और उसको पुलिस धक्के मार रही है और सड़क क्रॉस। सर, मेरा ख्याल है इसका जवाब उस कीवर्ड में मिलता है जो सुहेल साहब ने डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जितनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। आप एक सुन लेना, कीवर्ड सुहेल साहब की बात में था डिसिप्लिन। अगर बाइख्तियार किया होता, पार्टी में डिसिप्लिन होता, पार्टी चेयरमैन की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उनको ही अपने ओहदे के बारे में इतनी इनसिक्योरिटी है, हर एक को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। इसका जवाब देना सर। मैडम शेख, हर बंदा जो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, वो एक कटा हुआ है अपनी चेन ऑफ कमांड से, इमरान खान से, और किसी को कोई खबर नहीं है कि करना क्या है। मिसाल के तौर पे सुहेल अफरीदी साहब के अपने मसाइल हैं, अली बिन गंडापुर साहब सुहेल अफरीदी साहब के अब साथ नहीं, अब इमरान खान से मुलाकात बंद है, कोई आगे करना क्या है, कैसे करना है। महमूद खान अरचकज़ई साहब मिलने के लिए बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौर मिलने के लिए बैठे हुए हैं, बहनें मिलने के लिए बैठी हुई हैं, वो सारे मिलने के, तो एक हद तक होती है। ये जो काबीना में तोसी हुई है, जिसके बाद ये इख्तलाफात हुए हैं, ये कितने अरसे बाद हुई है?
یہ کس وجہ سے اتنی ڈیلے ہوئی ہے کہ بہت سارے نام تھے جو عمران خان نے دیے تھے، ان سے انہوں نے مشاورت کرنی تھی. پی ٹی آئی بنیادی طور پر اس وقت کوئی یعنی بحیثیت جماعت پورے ملک میں موجود نہیں ہے. جس جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہو اس کی رجسٹریشن ہی نہ ہو، آزاد کشمیر گلگت بلتستان سمیت ہر روز ایک نیا چیلنج ہو، پیشیاں ہوں، کبھی اب مقدمے ہوں، آدھے انڈر گراؤنڈ ہو، آدھے جیلوں میں ہوں. میرا خیال ہے بھٹی صاحب پوائنٹ ویسے کچھ اور تھا. میں سہیل صاحب کی طرف لے جاتی ہوں تاکہ وہ بہتر طرح سے اپنا پوائنٹ ایکسپلین ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے میڈم شیخ کہ جب ڈسپلن یا باقی ساری چیزیں اور جب سامنے سے انتہا پسند رویے ہوں تو پھر بڑی ایمرجنسی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے پارٹی میں. سہیل ولایت صاحب. نہیں بالکل یہ باتیں تو صحیح ہیں بھٹی صاحب کی کہ بھائی وہ مشکل میں ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے، لیکن دباؤ کو برداشت کرنے کے دو طریقے ہیں نا. ایک تو جس طریقے سے وہ برداشت کر رہے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک اس کی بجائے یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر اگر اس کا مقابلہ کریں تو وہ بہتر ہے. اور پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح سے ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ شاید ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے خیال میں بہت زیادہ ہو گیا پہلے کے نسبت، لیکن پھر بھی سوال تو یہ ہے کہ اس مشکل وقت کو یا ان کے خیال کے مطابق اس کرائسس کو کیسے حل کرنا ہے. اس کا طریقہ تو یہی ہوگا نا کہ عمران خان جس بندے کو نامینیٹ کریں کم از کم اس پر تو ٹرسٹ کرے نا. اب بیرسٹر گوہر ان کا نامینیٹڈ ہے، سہیل آفریدی ان کا نامینیٹڈ ہے، اگر کم از کم اس کے اوپر تو کم از کم اتفاق کرے نا. جی بھٹی صاحب کر لیں پھر کنکلوڈ کریں گے ہم ڈیبیٹ کو. جی میڈم شیخ، میں سہیل وڑائی صاحب تاریخ پہ ان کی کافی نظر ہے اور تاریخ پہ بہت ہم ان سے سیکھتے ہیں. جب پیپلز پارٹی پر وقت آیا تھا، مشکل ترین وقت آیا تھا تو ایسے ہی تتر بتر ہو گئی تھی، 17 سیٹوں پہ آ گئی تھی. جب مسلم لیگ پر وقت آیا تھا تو ایک جاوید ہاشمی اکیلا ماریں کھا رہا تھا، باقی اس کی جڑیں کاٹ رہے تھے. یہ پارٹیوں پہ آتے ہیں وقت. 4 سال سے جو پی ٹی آئی پر وقت آیا ہے اس کے بعد یہ ایک نیچرل ان کا ایک رد عمل ہے. بڑا یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ محمود خان ارچکزئی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، بیرسٹر گور کی بات مانیں، لیکن اس وقت ہر کوئی ایک اور پھر جس طرح میں رانگ نمبر کی بات کرتا ہوں، بروٹس کی بات کرتا ہوں، اسکرپٹڈ لڑائیوں کی بات کرتا ہوں، تو بہت ساری چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کا وجود ہونا ہی ایک بڑی غنیمت ہے ان حالات میں. اچھا جی، اب جواب دینا چاہتے ہیں سہیل صاحب یا وائنڈ اپ کریں؟ نہیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب زندہ باد. میرا خیال ہے اس کو اسی چیز کی کرتے ہیں کہ ہمارے اینالسٹ میں اختلاف رائے پایا جا رہا ہے اس نقطے کے اوپر، اور آپ اپنی رائے سے بتائیں کہ کس کی رائے میں آپ کو زیادہ وزن لگا. ہمیں سوشل میڈیا کے بتائیے گا، یوٹیوب میں کامنٹ سیکشن میں کریں، ہم پھر اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس سے متعلق مزید بحث کریں گے. ابھی اجازت دیں، اللہ حافظ.